ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ کہ ذکر اللہ محمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس لیے حضور کا دامن پکڑنے سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے. حضور کی یاد کرنے سے بھی بیماری سے نجات کا خوبصورت ذریعہ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے تحفہ دیا اور وہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اگر طبیب جس کو لا علاج بیماری قرار دیں, طبیب حالانکہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہوتی, لیکن طبیب جس کو لا علاج بیماری قرار دیں, اگر وہ بندہ روزانہ 60 مرتبہ یا 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی اس کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بیماری, تو بیماری سے اگر نجات پانا ہے تو یہ لا حول شریف کو, اور بلکہ غموں کا علاج ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بلاؤں کا علاج ہے, جس میں سے سب سے چھوٹی بلا رنج و غم ہے. تو جو شخص لا حول شریف کو لازم پکڑے اللہ اسے رنج و غم سے بھی بچاتا ہے, بیماریوں سے بھی بچاتا ہے. دوسری چیز, کبھی کبھی لوگ ان کا دل کسی ناجائز طرف لگ جاتا ہے. کسی کے حسن سے آنکھیں چار ہو گئی, کسی سے عشق ہو گیا, حالانکہ وہ عشق تو ہے ہی نہیں, وہ تو نفسانیت ہے جسے لوگ عشق کہتے ہیں. افیئر ہو گیا, ناجائز تعلقات ہو گئے. اب بستر پہ پڑا ہے تو بے چین ہے, کاروبار میں لگائے تو بے چین ہے, ادھر لگائے تو بے چین ہے, ادھر لگائے تو بے چین ہی بے چین ہے. پھر کبھی لوگ پھانسی لے لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ کسی سے دل کیوں لگاتے ہیں, لوگ کسی سے دل کیوں لگاتے ہیں. اور یاد رکھنا یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ یہاں وفا کا تو تصور ہی نہیں. یا چند وجود ایسے ہیں جہاں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے وفا کے لیے خاص کر لیا ہے. باقی دنیا وہ لگاتے ہیں جو تمہیں بے چین اور بے قرار کر دیتے ہیں. آؤ اگر سکون کے متلاشی ہو اس سے دل لگائیں. دنیا کا وہ ناجائز محبوب یاد آئے تو سکون میں بھنگ ڈال دے, سکون کو کرکرا کر دے, سکون کو بے چینی میں تبدیل کر دے. لیکن آؤ ہم دعوت دے رہے اس محبوب کی عشق اور محبت کی طرف کہ اگر وہ غموں میں یاد آ جائے تو انسان کے غم خوشیوں میں تبدیل ہو جائے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. تڑپانے والوں کو کیا محبوب بنا رکھا ہے, آؤ اس کو محبوب بنائیں جس کی وجہ سے تڑپتے ہوئے دلوں کو قرار نصیب ہو جائے. اور اگر ان کی یاد میں تڑپے تو وہ تڑپنا بھی عبادت ہو جائے, اور بندے کو اس تڑپ میں وہ مزہ آئے کہ استاد زمن کی طرح یوں تمنا کرنے لگے کہ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے, میرے دل میں چین آئے تو اسے قرار آئے, اور میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. ان کے عشق میں بے قرار ہونے کا مزہ پوچھنا ہے تو ویسے کرنی سے پوچھو. ان کے عشق میں بے قرار ہونے کا مزہ پوچھنا ہے تو بلال حبشی سے پوچھو. ان کے عشق میں بے قرار ہونے کا مزہ پوچھنا ہے تو جناب خباب و خبیب سے پوچھو. واللہ ادھر انسان بے قرار ہوتا ہے اور ادھر مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوتا ہے. وہ کیسی بے قراری کی لاج رکھ کا عشق. دیکھو دنیا کا یہ محبوب جسے ہم محبوب کہتے ہیں مصیبت میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے, اور محبوب خدا مصیبت میں کام آتے, خوشیوں میں بھی مصیبت میں بھی. کورونا نے نہیں بتا دیا, کورونا نے, میرے ایک ساتھی میرے تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہمارے ایک مبلغ نے مجھے بتایا کہ کورونا کے مریض کو غسل دینے کے لیے مبلغ صاحب پہنچے. اللہ ہمارے مبلغین کو بھی چاہے وہ بہتر جزا دے کہ یہ وہاں انہوں نے کام کیا کہ جہاں اور لوگ رکے, اور جن لوگوں نے بھی اور کیا اللہ انہیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے. تو جب ان کو غسل دینے لگے تو ان کا سگا بیٹا ان سے کہا ذرا آپ پانی ڈال دیں, میں نہلا رہا ہوں. کٹ وغیرہ پہن رکھی تھی ہاتھوں میں, جو ہے وہ ساری چیزیں سارے انتظامات تھے, لیکن پھر بھی کہا بیٹے سے کہ آپ پانی ڈال دیں. تو بیٹا کہتا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا مولانا, آپ ہی سب کر لیں. باپ کے وجود پہ جو پانی نہ ڈال سکا مرنے کے بعد, جب بیٹے کا یہ حال ہے تو غیروں کا کیا حال ہوگا. لیکن آؤ اس محبوب سے دل لگائیں.
کاش لوگ سب کے ہو گئے ان کے ہو جاتے. لوگوں نے سب کے لیے رویا، لوگ ان کے لیے رو کر دیکھتے. لوگوں نے سب سے وفا کیا، لوگ ان سے وفا کر کے دیکھتے. جو جانے وفا ہے، شان وفا ہے، کانے وفا ہے، بلکہ وفا نے جس کے دروازے سے وفا کا درس لیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. ایک نام ہے، دیکھو آزادی کے مجاہدوں میں بہت بڑا نام ہے، سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ. آج ہمارے لیے یہ بھی المیہ ہے کر دیا. حضرت سید کفایت علی کافی مراد آباد کی جیل میں ان کو پھانسی دی جا رہی ہے. توجہ کرنا. اور جو لوگ اہل علم ہیں اور یہاں سے لے کے وہاں تک جو نظر نہیں آ رہے ہیں ان سے بھی میرا سوال ہے، اگر آدمی کتاب پڑھ رہا ہو اور بچے کا گر جائے اور اس کا سر پھٹ جائے، کتاب کے مضامین نظروں سے اوجھل ہو جاتے، دماغ سے اوجھل ہو جاتے، پڑھتے پڑھتے دماغ سے مضامین اوجھل ہو جاتے. اور اگر کوئی شاعر ہو جس کو اللہ نے کچھ لکھنے کی توفیق دی ہو، شاعر کے لیے خوشگوار ماحول چاہیے، پرسکون ماحول چاہیے، گل و بلبل کا ماحول چاہیے، بہاروں کا ماحول چاہیے، تنہائی چاہیے، یکسوئی چاہیے لکھنے کے لیے. تب وہ کچھ لکھتا ہے، تب دماغ میں کچھ آتا ہے. آپ جانتے ہیں اگر بیٹے کا سر پھٹ گیا، اس کو چوٹ آ گئی ہو، وہ قلم اور کاغذ اٹھا کے رکھ دے گا، یار ابھی آمد نہیں ہو سکتی. لیکن سنو عشق مصطفیٰ، ان سے دل لگانے والوں کو اللہ کیسا قرار عطا کرتا ہے. موت کی خبر سن کر بڑے بڑے پہلوانوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، لیکن عشق مصطفیٰ کتنا سکون عطا کرتا ہے، کتنا قرار عطا کرتا ہے. حضرت کافی مراد آبادی کو جب کہا گیا تمہیں پھانسی دی جائے گی، فتویٰ واپس لو ورنہ پھانسی دی جائے گی، کہا جان تو جانی، فتوے کی آبرو جانے نہیں دوں گا، لیکن پھانسی دینا ہے تو دے دو. تو کہا کہ آخری خواہش بتاؤ، آخری خواہش کیا ہے؟ تو حضرت کافی مراد آبادی نے کہا تھا نبی کا نعت خواہ ہوں، اس لیے آخری جاتے جاتے بھی نبی کی نعت لکھنا چاہتا ہوں. جاتے جاتے بھی دیکھو، پھانسی کا پھندا دیکھ کر کوئی کیا شاعری کرے گا، لکھا ہوا کلام بھول جائے گا. لیکن یہاں کلام، نیا کلام لکھنے کی تمنا کی جا رہی ہے، اور کلام بھی ایسا لکھا کہ عشق اور ادب دونوں گلے ملتے نظر آتے ہیں. عشق بھی بلندیوں پر ہے اور ادب کا حال یہ ہے کہ آج تک بڑے سے بڑا ادیب بھی اس میں غلطی نہیں نکال سکا. کیا خوبصورت کلام لکھا ہے. اصل کی طرف لانا چاہتا ہوں، وہ سکون کیسا تھا. موت کی آئینے میں بھی موت کی سزا کا ذکر سننے کے بعد بھی سکون کیسا تھا کہ کلام لکھ رہے تھے، اور کلام میں حسن کیا تھا. کوئی گل باقی رہے گا نہ، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. یقین کتنا پختہ عشق کیسا بول رہا ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. شاہ نام شاہان زمان مٹ جائے گے اس دہر سے، نام شاہان جہاں مٹ جائے گے اس دہر سے. حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے